بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے سواریوں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو جب ناگہاں تیز ہوا چلتی ہے تو لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گر گئے، تو اس وقت خاص اللہ ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج ہم اللہ کے بہت پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی 6 سورتوں میں آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو قرآن پاک میں یونس کے نام سے اور تورات میں ان کا ذکر یونا کے نام سے ہوا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے تھے۔ مفسرین کی رائے کے مطابق آپ علیہ السلام کو دریائے دجلہ کے کنارے واقع بستی نینوا میں نبی بنا کر بھیجا گیا۔ نینوا عراق کا ایک مشہور معروف شہر ہے۔ علامہ الوسی فرماتے ہیں کہ یہاں کے لوگ مغرور تھے اور بتوں کو پوجتے، جھوٹ بولتے اور چوری چکاری کرتے تھے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے منکر تھے اور کافر تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کے واحد ہونے کا پیغام دیا تو کوئی بھی آپ علیہ السلام کی بات ماننے کو تیار نہ ہوا، الٹا انہیں اذیت پہنچانے میں مصروف رہتے، آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ ان لوگوں کی تعداد قرآن کریم میں 1 لاکھ سے زیادہ بتائی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم نینوا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم دیتے، مگر اس قوم نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ نینوا کے لوگوں کو خبر دے دو کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب الہی آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم میں یہ اعلان کر دیا، پھر تیسرا دن آنے سے پہلے آدھی رات کو وہ بستی سے نکل گئے۔ تیسرے دن جب عذاب اس قوم کے سروں پر پہنچ گیا، کالے دھوئیں بادل کی شکل میں آسمان پر نمودار ہوئے، تو وہ لوگ جان گئے کہ اب ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے تاکہ پچھلے انکار سے توبہ کر لیں، ان پر ایمان لے آئیں، مگر حضرت یونس علیہ السلام نہ ملے۔ آخر وہ اپنے بیوی بچوں اور سب گھر والوں اور جانوروں کو لے کر صحرا میں آئے اور توبہ استغفار کرنے لگے۔ اللہ نے ان پر رحم کیا اور ان کی دعا قبول کر لی اور اس عذاب کو ٹال دیا۔ علامہ الوسی مزید فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکل جانا ہجرت تھی، مگر انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا۔ عذاب کے آثار دیکھ کر جب نینوا والوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ کے دستور کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ پس جب نبی نے اس قوم کو مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے، تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا۔ اور ادھر حضرت یونس علیہ السلام چلتے چلتے بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جس کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی تھی، جس پر قرآن دازی ہوئی، اور غالباً اس وقت ہوئی جب سفر کے دوران یہ محسوس ہوا کہ بوجھ کی زیادتی سے مسافروں کی جان خطرے میں ہے، لہٰذا اس کے لیے قرعہ ڈالا گیا کہ جس کا نام آئے گا اسے پانی میں پھینک دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو وہ سمندر میں پھینک دیے گئے، اور اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی کشتی کے پاس آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ مچھلی کو اللہ نے پہلے حکم دے رکھا تھا کہ یونس علیہ السلام کا جسم تیرے پیٹ کے اندر رکھا جائے گا،
یہ تیری خوراک نہیں بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو اس کا مسکن بنا دیا ہے۔ اس آزمائش میں حضرت یونس علیہ السلام اس لیے پڑے کہ وہ اپنے رب کی اجازت کے بغیر اپنے مقام سے ہٹ گئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام رب کے غافل لوگوں میں سے نہ تھے بلکہ ان لوگوں میں سے تھے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے، یہ مچھلی آپ کو لے کر سمندر کے نمکین پانی اور سمندر کی تریخیوں میں گھومتی رہی۔ بعض حضرات نے 7 دن اور بعض نے 5 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت بتائی، مگر اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ وہاں آپ نے سنا کہ مچھلیاں رحمان کی تسبیح پڑھ رہی ہیں، یہاں تک کہ آپ نے اللہ کے لیے کنکریوں کو تسبیح کرتے ہوئے سنا۔ دوسرا یہ کہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچتے ہی انہوں نے اللہ سے رجوع کیا اور اس کی تسبیح کی اور اپنے رب سے معافی مانگی، جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ انبیاء میں ارشاد ہوا۔ پس ان تریخیوں میں اس نے پکارا، نہیں ہے کوئی اللہ مگر تو، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ پس ہم نے اس کی دعا قبول کیا اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مبین میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا اور روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور اللہ کے حکم سے مچھلی نے ان کو ساحل پر ڈال دیا، جو ایک خالی میدان تھا جس میں نہ گھاس تھی، نہ سایہ اور نہ غذا کا کوئی سامان موجود تھا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کے جسم پر کوئی بال نہ رہا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ایک بیلدار درخت اگا دیا جس کے پتوں نے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ بھی کیا اور جس کے پھل ان کے لیے غذا اور پانی کا کام دیتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک اسرائیلی پیغمبر ہے۔ امام بخاری نے کتاب الانبیاء میں ذکر کیا ہے اور اپنی تحقیق کے مطابق جو ترتیب قائم کی اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان کیا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت یونس کا ذکر آیا، چنانچہ حضرت یونس کے سلسلے میں اللہ نے سورۃ یونس میں فرمایا، اور پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ قوم یونس کے سوا کوئی اور بستی نہ نکلی کہ نزول عذاب سے پہلے یقین کر لیتی اور ایمان کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتی۔ حضرت یونس علیہ السلام پھر اسی بستی کی طرف پہنچ گئے۔ یہاں کے لوگوں نے توبہ استغفار کی تھی تاکہ وہ یونس پر ایمان لے آئیں اور مسلمان ہو جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مومن اپنی کسی تکلیف اور پریشانی کے موقع پر وہ دعا مانگتا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، اور اسے ضرور شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔